دفن کر لیا مٹی اندر. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید السائلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جس مقام عالی شان کو میں اس وقت تو سارے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کا 30واں پارہ شوائد رکوع 16واں سورت کا نام سورہ شمس. اللہ رحیم و کریم میں کتاب مبین دے اس عظیم المرتبت مقام کے اندر دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا. دو جماعت دو گروہ کا ذکر ہے. ایک کامیاب لوگ نے اور ایک ناکام لوگ نے. ایک جماعت مراد جماعت ہے اور ایک جماعت نامراد جماعت ہے. ایک جماعت اور ایک جنہ اللہ دیا کتاباں دی رہنمائی اندر اور رسولہ دے فرامین دی رہنمائی اندر اپنے نفس نو پاکیزہ بنا لیا، اللہ کا فرما بردار بنا لیا. قرآن یہ کہہ رہا کہ اے بندے کامیاب نے بامراد نے، اور جنہ نے اپنے نفس کی پرواہ نہ کی تھی، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارن کی تے بسر کرن کی کوشش کی تھی، اور لوگ ناکام ہوئے اور نامراد ہوئے.
میں آج جنہ کچھ نصیب لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہنا اور نے کہ جڑے کامیاب نے باغ نے جنہ اپنے نفس کی اصلاح کر لی اینو پاکیزہ بنا لیا. ذرا غور فرمانا عرف عام دے اندر عربی لغت دے اندر تزکیہ پاکیزگی ایک چیز نو پاک صاف کرنا ستھرا بنا دینا اینو تزکیہ آتے ہیں. اے تزکیہ اگر کسی زمین کا کیتا جائے اور صاف کیتا جائے ستھرا بنایا جائے یہ لفظ عہدے سے بھی بولیا جا سکتا ہے. اور قسمت جاگ جائے تو دل کی بنجر زمین نو آباد کر لیا جائے دل کی زمین کی اصلاح کر لی جائے اینو پاکیزہ بنا لیا جائے اینو بھی تزکیہ کہا جاتا ہے. اور دوستو زمین بناتے ہو یہ اصلاح کرتے ہو یہ ہل چلاتے ہو زمیندار یہ سہاگا چلا یہ کھاد پاتا یہ بیج بوتا دن رات محنت کرتا کتنے ٹیوبل کا انتظام کرتا کتنے یہ واسطے اچھی کھاد کا انتظام رکھتا کتنے یہ واسطے ٹریکٹر کا انتظام کرتا کتنے یہ گوڈی واسطے مزدوروں کا انتخاب کرتا اور جب یہ زمین بن جائے یہ سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے کتنے پھول اگ رہے ہیں کتنے جناب سبزیاں اگ رہی ہیں کتنے پھل اگ رہے ہیں کتنے امبا کی بہار سے امب کا پھل پیدا ہو رہا ہے کتنے خربوزہ بن رہے ہیں کتنے مونجیاں پک رہی ہیں کتنے گندم دیا ڈالیاں دانیاں نہ بھریاں نے یہ ادو ہی چیزاں پیدا ہوندیاں نے جدو زمین تیار ہو جائے اور ہر طرح وہ صاف شفاف کر دیتا جائے اور دل کی زمین آباد ہو جائے یہ اللہ کی توحید دیا کرنا پھیل جاندیاں نے دل کی زمین آباد ہو جائے یہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے موتی بکھرتے ہیں دل کی بنجر زمین آباد ہو جائے اللہ ذل جلال کا ڈر سے خوف پیدا ہو جاتا ہے اور دلوں کی اصلاح واسطے میں رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام میں پاک پیغمبر علیہ السلام کو بھی اللہ ذل جلال نے مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں کو پاک کیتا جائے لوگوں کے دلوں کی اصلاح کی جائے اور لفظ زکا اور تزکیہ جڑا یہ ذرا غور فرمانا اللہ ذل جلال سے پیارے نبی سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ جڑی دعا فرمائی سی نا بیت اللہ کو بنان کے بعد وہ ذرا غور فرمانا اللہ ذل جلال فرماتے ہیں اے میرے محبوب کا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہو جناب خلیل الرحمان علیہ السلام تشریف فرماتے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے میں فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم ویزکیہم خلیل اللہ دیا دعا والحکمت
ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. التجا کر رہا اللہ میں تیرے سامنے دعا کر رہا مالکا تیرے سامنے میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے کہ دعا کی ہے فرماتے میں بابا رسول میں محمد اللہ میری دعا ہے کہ جڑے شہر مکہ کے اندر میں تیرا گھر بیت اللہ تیار کر دیتا اے عرش والے ارباب ان لوگاں دے وچ ایک رسول بھیج دے تے او رسول دیاں ڈیوٹیاں کی ہونیاں چاہیدیاں یا تلو علیہم آیات گار اللہ انہاں نوں آ کے تیری آیاتاں پڑھ پڑھ کے سناتا جائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اللہ انہاں کتاب و حکمت کا علم بھی سکھلاتا جائے وَيُزَكِّيهِمْ اللہ جڑے دل انہاں دے شرک دیاں بیماریاں دی وجہ تو بیمار ہو چکے ہیں اللہ جڑے بدعات دی وجہ تو بیمار ہو چکے ہیں اللہ جنہ دلوں وچ تیری بجائے غیروں دا پیار پیدا ہو چکا ہے اللہ تیری بجائے غیروں دیا محبتاں پیدا ہو چکی ہے وَيُزَكِّيهِمْ اللہ انہاں دے دلاں کتا دیا پلیتیاں تو پاک کر دے وَيُزَكِّيهِمْ اللہ انہاں دے دلاں کو صاف کر دے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے جناب خلیل الرحمان علیہ السلام دیا دعا مانگے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاؤں اور ذرا قرآن کا تو میں ایک اور مقام سنا ہوا جتنے میرے سے تے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب العالمین فرما رہا ہے اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته کان کبھی ہو رہی ہے يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ فرماتے ہیں اتا اپنی رحمت فرمایا ان ان پڑھا دے اندر ایک رسول بھیج دیتا یتلو علیہم آیاتہ او ایسا اللہ کے قرآن دیا پڑھ پڑھ کے سناتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ تے انہاں دے دلوں پاک تے صاف کردا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انہاں نوں کتاب و حکمت کا علم بھی سکھلاتا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ ذوالجلال نے اسے بھی فرمایا کہ میں جن نبی پہلا فرمایا میں جن نبی مبعوث فرمائے نے اور سارے دیا ڈیوٹیاں ہی یہ لگائی جائے سارے دے
ذمہ داریاں یہ ہوئی لگائیاں نے کہ تسا لوگوں کے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، انہاں اجڑیاں بستیاں نو آباد کرنا، انہاں بنجر زمیناں نو شاداب کرنا۔ اور جدو محبوب خدا ری سلامتیاں واریاں آئی فرمایا سونے اصا تانوں بھی بھیجیا کہ لوگوں کے دلوں کی اصلاح کر دیو، جتنے بتوں کی محبت پڑی ہے، جتنے غیر اللہ کا پیار پر اللہ دیا نافرمانیاں سما گئی ہے، میرے محبوبہ انہاں دلوں وچوں بتاں دی پریتی نکال کے، انہاں دلوں وچوں بدعات دیاں خرافات نو نکال کے، انہاں دلوں وچوں سونے اللہ دیا نافرمانیاں نکال کے، انہاں دلوں دی بنجر زمیناں نو میری توحید دی روشنی نال آباد کر دے، آباد کر۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے انہاں بنجر زمیناں نو آباد فرمایا۔ اللہ میں قربان جاؤ، صدقے جاؤ، سونے تہاڈیاں عظمتاں تو تے لکھ وار میں قربان جاؤ، لوکاں نو کن جا کے اصلاح دا پیغام دیتا۔ اور یہ بات اپنے ذہن نشین فرما دو، سب تو پہلی بات یہ کہ یہ بنجر زمین آباد کیویں ہو سکتی ہے، ایمان درست کیویں ہو سکتا ہے؟ ایمان درست کرنے واسطے پہلا عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ ایمان کی اصلاح سے پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں، اگر عقیدہ چنگا نہیں، عقیدہ کتاب و سنت والا نہیں، اور نماز پڑھتا ہے کوئی فائدہ، اور بولے نماز کا فائدہ نہیں، اور ایمان نہ رسو میں تے کو رب کا واسطہ دے کے پوچھنا ہوا ملک کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ میں بیانا کئی ملک کے اندر ایک گندی وبا پھیلی ہے۔ اب مرزائی بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی آتے ہیں، مرزائی بھی اپنے آپ کو آمینہ کے لال کے تابعہ دار کہلاتے ہیں، انہوں نے مقابلے کے اندر ایک نبی بنا لیا، پیدا کر لیا، اگر کہ وہ واسطے الفاظ انہیں بڑے نرم استعمال کیتے ہیں، اور جی یہ واضح و تبلیغ کا ایک سلسلہ ہے، کیونکہ اسلام پرانا ہوتا جا رہا تھی، وہ تجدید واسطے ضرورت تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ آئے اور نہ الفاظ استعمال کیتے ہوئے، لیکن ایمان نہ دسو پھر بھی اس کے باوجود اور مرزائیاں بھی کوئی نماز اور بولو کوئی نماز قبول ہے، مرزائیاں بھی زکات بھی قبول ہے، انہوں کا کلمہ پڑھنا بھی قبول ہے، انہوں کا حج کرنا بھی قبول ہے، نہیں اللہ گل کی ہے، یہ بھی نمازاں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہون گے، خیراتاں تے خیراتاں دیندے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، سالانہ چندے بھی دیندے ہیں، فنڈ بھی کروڑا ارباں روپے کا جمع کرتے ہیں، غریباں مسکیناں نہ تعاون بھی کرتے ہیں، اللہ انہاں دیاں نمازاں روزے حجاں زکاتاں قبول کیوں نہیں؟ فرمایا یہ تو واسطے کہ انہاں دا عقیدہ چنگا، انہاں دا عقیدہ چنگا، جے عقیدہ چنگا نہیں تے پھر نماز قبول، عقیدہ چنگا نہیں تے حج قبول نہیں، عقیدہ چنگا نہیں تے روزہ قبول نہیں، عقیدہ چنگا نہیں تے کوئی نیکی بھی رب دے دربار میں قبول نہیں۔ کیوں اللہ جل جلال دے پیارے پیغمبر دی ختم نبوت کا اقرار کرنے کی بڑا انکار کیتا ہے، اور جہے بارے قرآن نے فرمایا سی ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله كل شيء عليما۔ جنہ دی ختم نبوت دا اعلان عرش والے رحمان نے فرما دیتا، جنہ دی ختم نبوت دا اللہ ذوالجلال نے پیغام عام کر دیتا، اور جنہ دی
نے قرآن دیا ایسا بنا دیتی ہے اور قیامت دیا دیواراں تک آمینہ دے لال دے بعد کوئی نبی آ رکھدا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس واسطے اہل حدیث کا عقیدہ اور مسلک اہل حدیث کا پیغام ہے۔ میں تو کہاں گا کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی ختم نبوت سے ڈاکہ ڈالنے والے، آمینہ دے لال دی ختم نبوت کا انکار کرنے والے، میرے مصطفیٰ کے مقابلے کے اندر غیروں کو پیش کرنے والے اور چٹے ننگے کافر میں مسلمان ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اور جب تک عقیدہ صحیح نہیں کوئی نیکی قبول تسی آپو گے دی دلیل کی ہے؟ آؤ ذرا غور فرما لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا چچا کوئی بیگانہ نہیں، میرے پاس پیغمبر دا اپنا چچا، آقا دا سکا چچا رشتہ دار ہے، نبی دا اپنا خون ہے، جگہ دے پیر علیہ السلام محبوب سونے میرے بالک گرامی آقا دنیا کو جانا ہے، آؤ نا تشریف لے آؤ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، اینج سرانے وال میرے آقا تشریف فرما میں پیدا وال جناب علی المرتضی موجود نے، میرے آقا علیہ السلام فرما دے اے میرے چچا جان میرے کمرے سے ایک بار کہہ دیو لا الہ، چاچا جی ایک بار زبان تو کلمہ پڑھ دے ہو، اے چاچا جن نے ساری زندگی میرے آقا علیہ السلام دیا خدمت کی دیا، پیغمبر کو تسلیاں دیتیاں، میرے پاس پیغمبر دینا دل رات ساتھ دیتا، قدم قدم تے نبی دینا تعاون کیتا، اور ساری زندگی نبی دینا تعاون کرنے والا جو ایمان نہیں ملیا میرے آقا علیہ السلام دیا تابع داریاں نصیب نہیں ہوئی، اللہ دے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں چاچا ایک بار کلمہ پڑھ دے، تے چاچا کہنے لگا اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھتیجے میں من تیرا دین بڑا ہی چنگا ہے، تیرا دین بڑا ہی سچا تے سچا ہے، پر بھتیجے حقیقت سامنے برادری والے بیٹھے میں اور رشتے دار سامنے بیٹھے میں کہ میں تیرا کلمہ پڑھ لیا کہ تانا بن جائے گا پوری برادری لئی، آکھیں گے کو جاندے پیو دادے دا دین چھڈ گیا ہے، یہ گلاں کرتے ابو طالب دنیا تو رخصت ہو جاتے ہیں، میرے پاس پیغمبر علیہ السلام پریشان میں اکھاں وچوں آنسو جے ڈل گیا، عرشاں ول ویکھیا آسمان ول نگاہ اٹھائیاں، عرش والے ویکھے ساری زندگی خدمت کرنے والا چاچا آخری ویلے کلمہ نصیب بھی نہیں ہویا، میرے آقا بڑی حسین خاطر نظر آ رہے ہیں، عرشاں تو آواز ہوندی ہے انک لا تہدی انک لا تہدی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ سونے محبوبہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ہدایت انہوں ملتی ہے جنوں عرش والا رب دے دے، رب ہدایت نہ دے دے تے کوئی دے سکتا؟ اللہ ہدایت عطا نہ کرے تے سونے تو اپنی مرضی نال جنوں محبوب رکھنا انہوں ہدایت میسر نہیں آ سکتی۔ پتہ لگا کہ عمل چنگے نہیں، اگر نفس کی صفائی نہیں، اگر
دل کی صفائی نہیں تے پاویں نبی دا چاچا ہی کیوں نہ ہوئے رب دے دربار وچ ایک ٹکا بھی ویلیو بنتی کوئی اللہ دے دربار سے حیثیت نہیں. اللہ اللہ اور دیکھیے اصلاح کرنی ہے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے تے کیویں اصلاح کرنی ہے. اللہ جلال نے ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون. کاموں کی والو اتنا گرفت ہونے والے ہو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. تحقیق فلاح پا گئے یقیناً فلاح پا. کون فلاح پا گیا؟ مومن. فلاح کون پا گئے؟ کامیاب کون بن گئے؟ قد افلح المؤمنون. مومن فلاح پا گیا کامیاب ہو گیا. ربا مومن کامیاب نے تے مومن بندہ جنج کامیاب جو مومن نے تے مومن آندے جنہوں نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن ہوے جڑے اپنی نمازاں دے اندر خشوع پیدا کردے نے جڑیاں اپنی نمازاں خشوع پیدا کردے نے اپنی نمازاں صحیح معنی ادا کردے نے. پتہ لگا ایمان دی سب تو پہلی نشانی نماز کی ہے. ایمان کی سب تو پہلی نشانی نماز ہے. اور پھر نماز نہیں کیونکہ میرے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مومن بندے دے تے کافر بندے دے درمیان پردے تے صرف نماز کا. اور ذرا کلے ہو کے اسی غور کریے ہیں اچھی سے اپنے آپ کو مومن کہلا رہے ہیں مسلمان جی جنت کا ٹھیکہ ہی کھاتا پر کبھی تیری مسلمانی ہے کہتا تم مومن ہے. نماز نہیں پڑھتا تے تب بھی مومن. روزہ نہیں رکھتا تے تب بھی مومن. صدقہ نہیں کرتا تے تب بھی مومن. چوریاں کری جاندہ تے تب بھی مومن. ڈاکے ماری جاندہ تے تب بھی مومن. لوکاں دے چکے بھنی جاندہ تے تب بھی مومن. یتیماں دا مال کھائی جاندہ تے تب بھی مومن. مسکیناں تے ظلم کری جاندہ تے تب بھی مومن. رشوتاں کھائی جاندہ تے تب بھی مومن. قرآن دی نافرمانی کری جاندہ تے تب بھی مومن. حدیث نو پیچھے سٹی جاندہ تے تب بھی مومن. مسجد دا کدی منہ نہیں ویکھیا تے تب بھی مومن. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جے تیرے وچ اے ایمان والیاں نشانیاں نہیں تے پھر بندہ مومن بن سکدا پھر مومن نہیں بن سکتا. اللہ مینوں تے تانوں صحیح مانیا تو مومن بنا دے. ہن آؤ ذرا اگلی بات سن لو. اگر مومن بننا ہے دل کی اصلاح کرنی ہے نفس کی اصلاح کرنی ہے یہ واسطے طریقہ کیڑا استعمال کرنا ہے کہڑے رستے سے چلنا ہے کہڑے جیٹی روڈ سے پھیلنا ہے. اب جی زمین کی صفائی ستھرائی واسطے ٹریکٹر کا استعمال کرتے ہو زمین کی صفائی واسطے ہلا سہاگے کا انتظام کرتے ہو زمین کی صفائی واسطے اچھی کھاد کا انتظام کرتے ہو اور اسی طرح دل کی صفائی واسطے
صفائی واسطے آمنہ دے لال دا انتخاب کرنا تسی آکھو گے لکھیا کتے وے آؤ نظر قرآن دا ایک اور مقام سن لو جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سے قرآن نازل ہو رہا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یشرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یأتینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے میرے سونے محبوبہ اے گل بیبیاں دی ہون لگی جے بیبیاں دی بیبیوں جہاں قرآن نے تے لیے شرط مقرر کی ذرا یہاں سے غور کر کے جایا کہ تھی بھی آئے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اے میرے پیغمبر جناب محمد جی رب جی کی آڈر فرمایا اذا جاءک المؤمنات جب تے کول مومنہ عورتاں آؤ کافر وقت یبایعنک سونے محبوبہ جب تے کول مومنہ عورتاں بیعت کرنے واسطے تہاڈی تابعداریاں کرنے واسطے انہاں کولوں وعدہ لینا انہاں کولوں عہد لینا انہاں کولوں عہد اقرار کروانا کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا. معلوم ہے کہ ایمان دی سب تو بڑی دشمن جہی چیز ہے وہ شرک کی ہے. اللہ سانو شرک تو بچا کے رکھے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اللہ یشرکن باللہ شیئا سونے انہاں کولوں وعدہ لینا تے شرک کرنا. بولو شرک کرنا تسی بھی وعدہ کر لو اج دے بعد شرک کرنا کامونکی والے وعدہ کر لو شرک کرنا. یہ نہ آخیا جائے تیری کیوں منیے بھابیاں دا مولوی جو کہہ رہا تیری کیوں منیے بیبیو بیبیو تسی بھی رب نہ وعدہ کر لو شرک کرنا. بیبیو تسی بھی وعدہ کر لو اج دے بعد رب نہ شرک نہیں کرنا. میرے آقا عورتاں کولوں بیعت لیندے نے فرمایا اللہ یشرکن باللہ شیئا سونے انہاں کولوں وعدہ لو کہ شرک نہیں کرنا. کیوں آخیا؟ اس واسطے کہ بیبیاں نوں یہ بہتی بیماری ہوتی. اجے مرد پھر بھی کوئی ماڑا موٹا صبر کر جاندے نے اینا کرم والی جتھے کوئی سفید سبز چادر ویکھ لی اوتھے ہی متھا ٹکا دے. ہائے ہائے اینا چور چوٹی نافرمانی ہے اور وہ کرنے لگیا کوئی خفت سے کوئی عیب محسوس نہیں کرنا. اس واسطے فرمایا اللہ یشرکن باللہ شیئا اللہ دینا کسی نو شریک نہیں کرنا. نمبر 1. نمبر 2 فرمایا فلا یشرکن تے چوری بھی نہیں کرنا. چوری بھی بیبیوں چوری بھی کسے گھروں جا کے وہ کولی چک لیا
کسی کا گلاس چک لیا ایمان خراب ہو لگے تے نکیاں نکیاں چیزاں تے ہو جاتا ہے. اللہ فرماندے نے والا یسرقنا انہاں نو پوچھو کہ چوری بھی نہیں کرنی بادا لانا والا یزنین تے زنا بھی نہیں کرنا برائی بھی نہیں کرنی والا یقتل اولادہم تے کسی اپنی اولاد نو قتل بھی نہیں کرنا ظاہر بھی قتل نہیں کرنا باطل بھی قتل نہیں کرنا. کئی آدھے میں بولے کھیج بیان میں پھر کی کریے ان بچے پیچھے سنبھالے جاتے ہیں لہذا حکومت جو کہہ رہی ہے ایسا صوبہ بندی کرنی چاہیے پھر ضرور کرنی چاہیے. مینو رب کبریا کی قسم ہے اور جہے لفظ رب نے پیدا کرنا وہ روزی کا انتظام بھی رب نے آپ کر چکا. جن آنا انہیں اپنا رزق لے کے آؤ. کئی دو دو جی نے بھوکے مرتے نے پہ کئی 15 جی نے رج کے سوندے نے پہ رزق کی تقسیم بھی کدے کول اللہ کی ذات کول. اللہ فرماتے نے والآیات اولادہم ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہم وارجلہم. سونے انہوں یہ بھی آخو کسی سے بہتان بنا نہیں گھر بیٹھے اپنے کو گل کر لی کسی کی بےزتی کر چڑی محلے کسی کی بدنامی کر چڑی سونے یہاں کو وعدہ لو کہ اللہ رسول کی نافرمانی بھی کرنی. جی ساریا گلوں کے وعدے کر لے تو پھر تسا کی کر لے پپا یہ ہونا پھر یہاں کو بیعت لے لو پپا یہ ہونا پھر یہاں کو بیعت لے لو پپا یہ ہونا واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. لا کے واسطے اللہ کو گناواں دیا معافیاں منگتے آ رہا ہے. اور ایک گل اور بھی سمجھ لو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو بھی بیعت لیندے تھے پر کبھی ہاتھ نبی نے غیر عورت کے ہاتھ نہ لگایا. آپ کی بیعت کا طریقہ ایک تو یہ سی زیادہ عورتیں ہوندیاں میرے آقا ایک برتن دے اندر پانی منگا لیں آقا اس برتن دے اندر اس لوٹے دے اندر اپنا ہاتھ مبارک پاندے آپ اپنا ہاتھ کڈ لیں پھر جنہ جنہ عورت آقا نال بیعت کرنی ہوندی اور اس پانی وچ ہاتھ پاندیاں جاندیاں تے نبی دی بیعت ہوندی رہندی. ایک طریقہ یہ سی یا ایک طریقہ یہ سی میرے آقا کی طرح پردے دے بولے ہوندے آقا عورتاں کولو اے جڑا اقرار اللہ ذل جلال نے فرمایا آقا اے اقرار نہیں لیندے تے سمجھو بیعت ہو جاندی. میرے پیغمبر نے کبھی کسی غیر محرم دے ہاتھ نال ہاتھ بھی نہیں لگایا. اور دوستو ارد گرد آنے والے اور ساتھیوں اور ویکھو ذرا میرے تیرے معاشرے کے اندر اور کیڑی بدماشی ہے جیڑی نہیں ہو رہی اور کیڑیاں خرابات نے جیڑیاں پیدا نہیں ہو رہی ہے. اور ہاتھ نہ ہاتھ لگانا تے بہت ہی بات ہے رب کبریا کی قسم ہے اچھا ترجمہ ایسے بے ذلیل لوگ دیکھے میں کہ جیڑے عورتوں کے ننگے قسم سے ہاتھ لاٹ تو بھی بریک نہیں کر اور ایسے بے حیاتی دیکھے اور ایسے بے غیرت قامت بھی دیکھے ایسے بے ضمیر پائی بھی دیکھے اور ایسے دیوس اثر باپ بھی دیکھے جڑا خود بیٹی نو لے کے جا رہا خود بیوی نو لے کے جا رہا خود ہمشیر نو لے کے جا رہا اور غیر محرم مرد کے نال کمرے کے اندر الگ بٹھا کے اور نہ تو دم
کروایا جا رہا اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان بھی تباہ ہو جاتا ہے، عزت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اہل حدیث اس کائنات کے اندر لوگوں نے دعوت دے لوگوں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تو نہ جنگ نہیں ذاتی، کوئی دشمنی نہیں، خدا را اپنے عقیدے کی اصلاح، عقیدہ صحیح بنے گا تو ایمان بنے، اگر عقیدہ صحیح نہیں دے بولو ایمان بھی صحیح، ایمان بھی صحیح نہیں۔ اللہ 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 ذوالجلال کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور گل تے دل دی صفائی ہے نا، پاکیزگی دی گل ہے نا، بندہ اللہ دیا حمدہ بیان کردا اور دیا صفتاں بیان کردا اور دیا پاکیزگیاں بیان کردا، حالانکہ رب تے ہے ہی پار دے، بولو رب تے ہے ہی، رب تے ہے ہی پار کے بندہ اودیاں پاکیزگیاں بیان کردا، ایدا مطلب ہے اللہ اپنی حمدہ بیان کرنے والے بندے دے جڑا اودیاں حمدہ بیان کردا اوناں حمدہ اوناں ثناواں دی وجہ تو بندے دے دل نوں پاک کر چھڑے۔ اصل مقصد ہے، اصل مطلب ہے، اصل معنی ہے دل دی زمین، دل دی بنجر زمین نو آباد کر لے، اللہ ساڈیاں اجڑیاں بستیاں نو آباد کر چھڑے، اور نبیوں نے آ کے دل نو صاف کیتا، کنوں صاف کیتا، نبیاں نے آ کے دل نو صاف کیتا، جی رب العالمین دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آ کے دلاں نو صاف کیتا، لوگاں دے دلاں نو آباد کیتا، تے جدوں شرک دیاں انہاں بوٹیاں نو پٹیا تے پھر مشرک نو ایک گل وارا کر دی، کتوں چنگی لگے، جنہ اپنے اڈے بنائے تھے انہوں کتوں چنگی لگے توحید دی گل، اور مولا نے نا بڑی پیاری گل کی تھی، فرماتے ہیں ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، جتھے شور گتن جدھر زور بولن، ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، جتھے شور گتن جدھر زور بولن، کتوں پین چڑکا کتوں پین مار، کتوں پین چڑکا کتوں پین مارا، بے زور ہو کے بازور بولن، بے زور ہو کے بازور بولن، مالی آیا اور میں آگے کم کیتا کی مالی مال کا کلیا پاگلم، مالی کون؟ محمد، مالک کون ہے؟ کون ہے؟ مالی مال کا کلیا پاگلم، بلا پٹیا تے مندا چور بول، باغاں دا پھل پکا ہوئے کتوں کاں آ رہے ہیں، کتوں طوطے آ رہے ہیں، کتے کوئی آ رہا، کتے کوئی آ رہا، وہ چنجا مارتے ہیں، پھل خراب کرتے ہیں، مالی لاگے نہیں لگن دینا، اور کاواں طوطیاں نوں مالی وارا کھند، بولو وارا کھند، کاواں طوطیاں نوں مالی وارا نہیں کھاندا، انہاں نوں گل چنگی نہیں لگدی، مالی مار کلیا پاگلا بلا کتے منگا چور بول، اور اس مالی نے مالی بیجیا باغ پی اللہ، بہت سبحان اللہ، مالی مال کا کلیا پاگلا بلا کتے منگا چور بول، مالی بیج
دیا باغ بھی اللہ ڈاٹا پھل میٹھا مٹھی روڑ بول ڈاٹا پھل میٹھا مٹھی روڑ بول ڈاٹا پھل میٹھا مٹھی روڑ بول اس باغ وچ بلبلا بولنا سی اور کامونکی والیا اس باغ وچ بلبلا بولنا سی ہائے ظلم لوگو کدھر کور بول اس باغ وچ بلبلا بولنا سی ہائے ظلم لوگو کدھر کور بول اور کدھر کھکھڑیاں دے نگہبان بن گئے بنے نے کہ نہیں ہوں پاکستان بچ گیا تو پھر انشاءاللہ بچیا اینے دن ہو گیا انہیں سارے سیاستدانوں کو اجے حکومت نہیں بن سکی اور جان بوجھ کے ایسے حالات پیدا کیتے جا رہے ہیں لیکن کاموں کی والوں ایک بات سے ہم نشین فرما لو ساڈے والوں کوئی آئے مولوی آؤ یا دجے تیجے آؤ سانو یہ دینا غرض نہیں اہل حدیث کا مکان پائے دے کہ اس ملک کے اندر آن والا کوئی بھی حکمران ہوئے اسی اس ملک کے اندر غریبوں کا احتساب نہیں ہونے دیں گے اسی اس ملک کے اندر غریبوں کے ظلم سے زیادتی نہیں ہونے دیں گے اور ساڈا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر رب کا قرآن نافذ کیتا جائے نبی کا نظام نافذ کیتا جائے سانو کسی دوسری چیز کی لوڑ ہے سانو قرآن چاہیے مصطفیٰ کا سچا نظام چاہیے اللہ عطا فرما میں دس رہا وا دل دیا اجڑیاں بستیاں آباد کرنا اللہ دیا حمد اور دیا پاکیاں بیان کرنیاں نے یہ نہیں کہ اسی بیان کریں گے تو تاں پاک ہوئے گا اللہ تے ہے ہی پاک وہ بولو اللہ تے ہے ہی اللہ تے ہے ہی پاک ایسا مطلب ہے اسی تاں بیان کرنے تاکہ اللہ دی برکت نال سانو بھی پاک کر چھڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ اور لوگوں آؤ اپنے دلوں صاف کر لئیے آباد کر لئیے اینا اجڑیاں بستیاں اللہ کی توحید نال اور کی تسبیحات دے نال اسی صاف کر لئیے ستھرا بنا لئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ 100 والا جیڑا بندہ 100 والا پڑھدا سبحان اللہ وبحمدہ اللہ دی برکت نہ دے سارے گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر چھڑ دے رمضان آ گیا نا اللہ سارے دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے کئی تے 2 مہینے پہلے ہی سرٹیفکیٹ بنا لے رہے ہیں جنہ چر روٹی دیہڑی 2 نہ کھائے انہاں چر یہ بچن کا خطرہ ہے بیماری ایسی ہے بچ نہیں سکتا پر قسمت والے ہونے جڑے رمضان نو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں اور ان دنوں کے اندر اللہ دیا رحمت برس دیا نے اج پہلا ہی تے جمعہ ہے اج تے کئی دن باقی پے اللہ بندہ ایلا نہیں ہونا چاہیے اور جی دکان سے بیٹھے تا پڑھی جایا کر اپنے گھر بیٹھے تا پڑھی جایا کر آگے
چاہیے اور جی دکان سے بیٹھے تا پڑھی جایا کر، اپنے گھر بیٹھے تا پڑھی جایا کر، آگے مسجد کے اندر سے تا پڑھی جایا کر، تے سارا رمضان ہی آدھے رہا۔ ویسے تو نمازی مختلف نے، کئی سال پچھوں پڑھتے ہیں، وڈید پڑھ لی تے اگلے سال وڈید پڑھ لی، چھوٹی پڑھ لی تے اگلے سال چھوٹی پڑھ لی، کئی وہ آتے ہیں 8 دنوں دیا بچے ہی آ جاتی نے، ایک جمعہ کاموں بھی جا کے پڑھ آئی ہے میرا گھر پڑھ لیے بچے ہی سب کو آ جاتا اللہ اللہ۔ کئی نمازی نے صبح دی پڑھ لی تے شام دی پڑھ لی، ساریاں بچے ہی آ جاندیاں نے۔ اور نہ سجنا دعا کریا کر اللہ پنجے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی رات ہوندی ہے نا رمضان کی، پہلی تراویاں پڑھنے واسطے 3 کرن کھان ہی لگا، بلے بلے سبا مک گئی، 10 دن گزرے، ادھی مزید ویل، پھر آخری دن پھر یہ آنا شروع کر دیا، یا آتے نے پھر 14 میں، سارے نہیں، کئی سارے نہیں۔ آ گیا قسمت والا رمضان دا مہینہ، اللہ کو راضی کرن دا۔ آقا فرماتے نے جیڑا بندہ ایک بار پڑھدا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اپنی رحمت نال اودے واسطے جنت وچ ایک درخت لگا دیندے۔ اور حدیث بات کے الفاظ نوٹ کر لو، آپ فرماتے ہیں آنا ابی ہریرہ، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، آنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقاری سلام فرماتے ہیں 2 کلمے اللہ نو بڑے ہی پیارے، کنے 2 کلمے اللہ نو بڑے پیارے نے، کلمتان 2 کلمے حبیبتان بڑے ہی پیارے نے، الی الرحمن عرش والے رب نو، خفیفتان الجانے اس زبان سے بڑے ہی ہولے نے، پڑھن لگیا زور لگتا، بولو زور لگتا، پڑھن لگیا زور نہیں لگتا۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اور جب انہوں وزن کیتا جائے گا تو لیا جاتا ہے بڑے ہی بھارے بن جاتے ہیں۔ اے اللہ دے نبی دی کتنے بارے میں آپ فرماتے نے، ایک پاسے 7 زمین رکھیاں جان، ایک پاسے 7 آسمان رکھے جان، ایک پاسے 2 کلمے رکھے جان، انہاں دا وزن پھر بھی سارے نالوں چھوٹا ہوئے گا۔ اینے پارے نے اینے وزنی نے، آپ فرماتے نے ثقیلتان فی المیزان۔ آقا کیڑے 2 لفظ نے جڑے اینے اللہ نو پیارے نے، اینے پاری نے، آپ فرماتے نے سبحان اللہ و بحمدہ، اٹھدیا پیندیا پڑھتا رہیا کر سبحان اللہ و بحمدہ، اور آقا فرماتے نے سبحان اللہ العظیم۔ اے 2 کلمے اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں۔ ہن آؤ ہم دیکھیے دل یہ پاک ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، اور جڑے بندے اپنے دلوں پاک کرتے ہیں
اپنے دلوں صاف کرتے ہیں. انہوں نے اپنے دلوں اللہ کی توحید کے نور نال کنج منور کر لیا. ویخ لے جنہ کے دلوں اللہ کی توحید نے آباد کر چھڑیا اور جنہ کے دلوں نبی سنت کی وجہ تو آبادیاں نصیب ہو گئی. اللہ اللہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کیتا اور قسمت والے آ رہے ہیں, مقدر والے آ رہے ہیں, اپنے دلوں کو پکیلا کرتے جا رہے ہیں, انہاں کو صاف کرتے جا رہے ہیں. ایک آن والا آیا دل دی اجڑی بستی نو آباد کرنے واسطے آیا, دل دی بنجر زمین نو شاداب کرنے واسطے آیا. آقا علیہ السلام تشریف فرمان ہے, آقا دے کول آ کے بیٹھ جاندا ہے, آ کے عرض کرتا ہے محبوب اپنا ہاتھ اگے کرو میں تواڈے ہاتھ سے بیعت کراں. آقا میں تواڈا کلمہ پڑھ لاں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا نبوت والا ہاتھ جڑا اگے کر دیتا. اپنا ہاتھ جلدی نہ پیچھے کھچ لیا. آپ فرماتے نے اور بیعت کرنے والے مینوں آنا اپنا ہاتھ اگے کرو. آپ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. گل کی ہے آقا سرکار میں ایک گل پوچھنا چاہنا وا, مینوں یہ دسو اگر میں مسلمان ہو جاواں تے میرے پچھلے گناہ معاف ہو جان گے کہ نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور واضح میں مسئلے کا پتہ نہیں, میں محمد گارنٹی دینا علیہ السلام کہ جڑا بندہ اللہ تو ڈر جاتا اپنے دل کی اصلاح کر لینا, ایمان قبول کر لینا, اسلام لے آتا, اللہ انہوں گناہوں تو انج پاک کر دیندے نے جویں آدھی ماں کے پیٹ وچوں پیدا ہویا. کہنے لگا سرکار اج میرے دل کی تسلی نہیں ہوئی, اج مینوں تشفیاں نہیں ہوئی. آپ فرماتے ہیں اور دس ہم پوچھنا کی چاہنا آتا سرکار میں بڑا گناہگار, میں بڑا خطاکار, میں بد نصیب جن نے اپنے اینا گناہگار ہاتھاں 70 بچیاں نو زندہ زمین تے دفن کر چھڑیا. میں بد نصیب میں اپنے ہاتھی 70 بچیاں زمین سے زندہ دفن کر دیتیاں. میں پوچھنا چاہتا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی کہ میں رب دا قرآن پڑھ بیٹھا وا, میں اللہ دے قرآن دیا ایسا سنیا میں سنیا کہ الشمس کبرت الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. نام رکھنا اور محبت کرنی ہے, اور اگر بچی پیدا ہو گئے اور فوری طور سے زندہ دفن کر دینا. آقا میں لمبے سفر سے چلا گیا, مرضیاں رب دیاں, ساٹے والا تیز رفتار سواریاں کا سفر نہیں, اس دور کے اندر عرصہ گزر گیا. آقا میں واپس آیا, میں دیکھا ایک نکی جی بچی میرے گھر کھیلتی پھرتی ہے, ویڑے نسی پچی پھرتی ہے. آقا مینوں پتا لگ گیا اے میری بچی ہے. میں بھی دل سے پتھر رکھ لیا,
میں بھی صبر کر لیا، چلو کوئی نہیں بچی جوان ہو جائے گی۔ آقا میں اپنے گھروں نکلے آنا، ایج رات رشتے دار بیٹھے نے، اے شریک بیٹھے نے، یار بیلی بیٹھے نے، اے مینو تانے مارن لگ پہ آتے نے دیکھو اب غیرت تھی والا آ گیا، تھی والا آ گیا۔ اور مسلمان اج بھی بیٹیاں پیدا ہون کیڑا کام ہے جڑا تو نہیں کرتا، اج بھی بیٹی پیدا ہوئے بیویاں نو طلاقاں دتیاں جا رہی ہیں۔ اے زمانہ جاہلیت دے دور دیاں یاداں اللہ کردا سونیا اے میرے کولوں برداشت نہ ہویا، میں اس بچی نو لے کے اپنے گھروں خدا پکڑیا، اینو جنگل ول لے کے ٹر پیا۔ آقا دوڑیا جا رہا، اے میری نکی دی بیٹی نکی دی بچی اے نال نہ ٹرتی جا رہی ہے، انگلی نے میری پکڑی ہے، اے ننیاں ننیاں پیاریاں پیاریاں آقا گلاں پہ کرتی ہے۔ اے میرے کو پوچھتی ہے تو مینوں کتنے لے کے جا رہے ہو؟ اے میرے ابو کہڑے باغ دی سیر واسطے لے کے جا رہے ہو؟ اے میرے ابو مینوں کتوں پھراؤ واسطے لے جا رہے ہو؟ اے میرے ابو آقا علیہ السلام بیٹھے نے اپنی آسیتی سنا رہے ارد کرتا سونیا یہ پیاریاں گلاں نے میرے دل سے کوئی اثر نہ کیتا۔ میں لے کے تر پیا، اس جگہ سے جا ٹھہریا، میں خدا نہ پتھر بکرے کیتے، مٹی پٹن لگ پیا، پتھر علیحدہ علیحدہ کرن لگ پیا۔ میں اپنی بچی نو ایک جگہ سے بٹھایا، میری بچی نے دیکھا میرا ابو پسینے نہ شرابور ہے، میرے ابو کے جسم سے پسینہ آیا، چہرے سے پسینہ آیا۔ اور کاموکی والے ہو دھیاں دا پیار ہی وکرا ہوندا، اولاداں دا پیار ہی جدا ہوندا، اور محبت سے پتر بھی کرتے ہیں، پیار سے بیٹے بھی کرتے ہیں، پر بیٹیاں دیا محبت ماپیاں نہ کچھ جدائی ہوندیاں نے۔ اے جلدی نہ بچی اٹھی اپنے نکے نکے ہاتھاں دے نال ننے جے دوپٹے دے نال اپنے ابو جی دے جسم دا پسینہ پیشاب کر دیے، آپ کی پیشانی صاف کر رہی ہے، یہ ہاتھ صاف کر دیے۔ ابو جی ویسو نہ کنی پریشانی ہو رہی ہے، ابو جی تواڈے جسم سے مٹی پی رہی ہے، ابو جی یہ تو کی تلاش کر دے ہو گئے، ابو جی کی گم ہو گیا دے۔ آقا یہ پیاریاں پیاریاں رس بھریاں گلاں میرے دل سے کوئی اثر نہ کر سکیاں۔ میں سونیا اے گلا مکمل کر لیا، اے بچی نو اٹھایا، اس گڑے دے اندر سٹ دیتا، میں اتوں پتھر مارن لگ پیا، اتوں مٹی پاڑ لگ پیا، میری بچی دیا چیخاں بلند ہوئیاں۔ آقا جن نے رب دے عرش نو بھی ہلا دیتا ہوئے گا، میری بچی رون لگ گئی، آتی ہے میرے ابو جی میرے کو کی جرم ہو گیا ہے، ابو جی میرے کو کی زیادتیاں ہو گئی ہیں، ابو جی میرے کو کی قصور ہو گیا ہے، ابو جی اجے سے میں تمہیں تنگ بھی نہیں کیتا، ابو جی اجے سے میں تے کولوں کدی پیسوں کا بھی مطالبہ نہیں کیتا، ابو جی اجے سے میں کپڑیاں کا بھی تے کولوں سوال نہیں کیتا، ابو جی اجے سے میں تہاڈا بوجھ بھی نہیں بن سکی، ابو جی کیوں مینوں مار دے گئے؟ ابو جی میں رب دا واسطہ دے کے کہنی آ مینوں انج نہ مارو، اے میرے سونیا بچی چیخاں مار دی جا رہی ہے، میرا دل سے پتھراں نالوں بھی سخت ہو گیا، میرے دل سے کوئی اثر نہ ہویا۔ آقا روندی گئی، میں پتھر چھٹدا گیا، اے روندی گئی، میں مٹی پاندا رہا، بچی رو رہی ہے نال آندی ہے بھئی اے میرے ابا جی نہ میں رو نہ پیسے منگا نہ تیرے کول آوا، ابو مینوں چھڈنا جانی مت روندی مر جاواں۔
طاقت والوں نے میں کمزور ہوں، اے میرے خدا اج تواڈے پاس وقت طاقت ہے تے میں مجبور ہوں، پر مسجد لاؤن والا اس دن روز کلام تو ہوتی اللہ دے دربار اب میں ضرور طاقت مانگی اللہ کی قدر اپنی آپ کی سناتا رہا پار ہو جانا صحابہ جنت میں اپنا چہرہ کام کیتا اللہ کی قدر روز کے نبی کی دعوت بھیج گئی ہے آپ فرماتے ہیں تجھے محمد رسول اللہ ہے علیہ السلام فرماتے ہو قرآن سے ہو آگے نبی نے کرے دولت سے آگے اللہ قرآن کرے کے آگے نبی کی ختم نبوت سمجھ کے اللہ نے توفیق کر دی جیسے دنیا قرآن سے بدل کے رکھ دی اللہ نے قسمت جگہ گزری کرتی اللہ کی توفیق نہ آواز سے شاداب ہو جاتی ہے اللہ